بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے وہ قافلہ حجاز سٹوری کافی دنوں سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بہت ساری ایپیسوڈ اس کی ہو چکی ہیں اور کہانی اب بہت زبردست موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اگر آپ یہ کہانی سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ یہ میری ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ زربخت مدائن کے قید خانے میں پڑا ہوا تھا۔ ایک ناقابل برداشت کرب و اضطراب نے اس کے ذہنی اور جسمانی قوت کو مزمل کر دیا تھا۔ اس نے قید کے ابتدائی ایام ایک تنگ و تاریک کوٹری میں گزارے تھے۔ اب اسے نسبتاً کشادہ کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں دریا کی سمت کھلنے والی تنگ دریچے کی آہنی سلاخیں تھام کر وہ تازہ ہوا میں سانس لے سکتا تھا۔ اس کمرے میں منتقل ہونے کے بعد اس کے خورد و نوش کا انتظام بھی عام قیدیوں سے بہتر تھا۔ اب تک اس نے کسی پہرے دار سے باہر کے حالات معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مظلومیت اور بے بسی کے احساس کی شدت نے اس کے ہونٹوں پر مہر لگا دی تھی۔ اسے رات کے وقت نئے کمرے میں منتقل کیا گیا تھا اور تازہ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے محسوس کرنے کے بعد اس نے دریچے کے سامنے کھڑے ہو کر پہلی بار ستاروں کی مسکراہٹیں دیکھی تھی۔ اس رات اسے دیر تک نیند نہ آئی۔ پھر جب وہ بیدار ہوا تو دو پہرے دار اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک پہرے دار نے اس کے سامنے کھانے کا تشت رکھتے ہوئے کہا، آج آپ بہت دیر تک سوئے ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پہرے دار چلے گئے اور انہوں نے بھاری دروازہ بند کر دیا۔ زربخت کچھ دیر پرتکلف خانوں سے بھرے ہوئے تشت کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اس کا سارا وجود کپا اٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس قسم کی مراعات صرف ان قیدیوں کو دی جاتی ہے جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ میری آخری ضیافت ہے، اس نے اپنے دل میں کہا اور اس کی نگاہوں کے سامنے موت کی تاریکیاں چھا گئیں۔ وہ لرز اٹھا۔ اس نے دریچے کی آہنی سلاخیں تھام لی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی مظلومیت اور بے بسی، ذلت اور رسوائی کے باوجود زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں بے گناہ ہوں۔ وہ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ پھر وہ دریچے سے ہٹ کر دروازے کے سامنے چلا رہا تھا۔ جب اس کی چیخیں سسکیوں میں تبدیل ہونے لگیں اور دروازہ توڑنے کی کوشش میں اس کے ہاتھ شل ہو گئے تو باہر بھاگتے ہوئے پہرے داروں کی چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور قید خانے کا داروغہ 4 مسلح پہرے داروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ داروغہ نے سوال کیا۔ زربخت نے کرب انگیز لہجے میں کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں کتنی دیر زندہ رہوں گا اور تم نے تختہ دار پر لٹکانے کے لیے کون سی جگہ منتخب کی ہے؟ داروغہ نے پہرے داروں کی طرف دیکھا اور کہا، تم باہر نکل جاؤ اور دروازہ بند کر دو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر داروغہ زربخت سے مخاطب ہوا، جب تم ایک تاریک کوٹری میں پڑے ہوئے تھے تو مجھے تمہارے صبر اور حوصلے پر حیرت ہوتی تھی، اور اب جب کہ ہم تمہارے ساتھ ایک شاہی مہمان کا سا سلوک کر رہے ہیں تو تم ایک زخمی بچے کی طرح چیخو پکار کر رہے ہو۔ تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ تمہیں پھانسی دی جا رہی ہے؟ زربخت نے تشت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا یہ میری آخری ضیافت نہیں ہے؟ نہیں، اور اگر پہرے داروں نے تمہارے ساتھ کوئی مذاق کیا ہے تو میں تمہارے سامنے ان کی کھالیں اتروا دوں گا۔ زربخت نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے بازو پکڑ لیے اور کہا، پہرے داروں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن اگر میری قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ داروغہ نے کہا، میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ تمہیں موت کی سزا نہیں دی جائے گی اور آئندہ تمہارے ساتھ عام قیدیوں کا سلوک بھی نہیں کیا جائے گا۔ رستم کو یقین ہو چکا ہے کہ تم اس کے باپ کے قتل کی سازش میں شریک نہیں تھے۔ شاہی محل کے ملازم اور خواجہ سرا تمہارے متعلق آذر میدخت کے بیان کی تصدیق کر چکے ہیں۔ زربخت کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اس نے پوچھا، آذر میدخت نے میرے حق میں بیان دیا تھا؟ ہاں، وہ زندہ ہے۔ ہاں، وہ زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی موت سے بدتر ہے۔ اس کی آنکھیں نکلوا دی گئی ہیں۔ وہ قید میں ہے۔ زربخت نے گھٹی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ نہیں، آنکھوں سے محروم ہونے کے بعد اس کی دماغی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اسے قید میں رکھنے کی ضرورت محسوس کرتے۔ ملکہ پران دخت نے اسے اس کے پرانے مکان میں منتقل کر دیا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ تمہیں بھی رہا کرنا چاہتی تھی، لیکن رستم تمہیں قید میں رکھنے پر مصر تھا۔ کل ہی صبح ملکہ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ قید خانے میں تمہارے آرام کا خیال رکھا جائے۔ اب تم یہ کھانا اطمینان سے کھا سکتے ہو۔ مجھے افسوس ہے میں رات کے وقت تمہارے پاس نہ آ سکا۔ آج اگر تم شور نہ مچاتے ہو تو بھی دوپہر تک میں تمہارے پاس ضرور آ جاتا۔ میں کب تک یہاں رہوں گا مجھے معلوم نہیں۔ اب حکومت کی باغ ڈور رستم کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن پران دخت کی مداخلت کے باعث تمہاری جان بچ گئی ہے۔ تاہم وہ یہ بھولنے کے لیے تیار نہیں کہ تمہاری غفلت کے باعث اس کا باپ قتل ہو چکا ہے۔ تو مجھے رستم کے نام ایک درخواست لکھنے کی اجازت دو گے؟ میں یہ اجازت دے سکتا ہوں، لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ یہی لکھ سکتے ہو کہ تم سیادخش اور آذر میدخت کی سازش میں شریک نہیں تھے، لیکن یہ بات پہلے ہی صاف ہو چکی ہے۔ تمہاری صفائی میں صرف محل کے ملازم اور سیادخش کے ملازم ہی نہیں بلکہ وہ ذمہ دار بھی گواہی دے چکا ہے جس نے سیادخش کے حکم سے تمہیں چند دن اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ اسے گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اس کا بیان سننے کے بعد رستم نے اسے رہا کر دیا تھا
اور مجھے یقین ہے کہ رستم تمہیں بھی زیادہ عرصہ قید میں رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ قید خانے سے باہر ایران کی ملکہ کے علاوہ کئی اور لوگ موجود ہیں جنہیں تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، اور وہ تمہیں فراموش نہیں کریں گے، اور وہ کسی وقت بھی رستم کو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن سر دست تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم خاموش رہو۔ ضربت نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ملکہ کو میرے بے گناہ ہونے کا یقین ہے تو رستم ان کی مرضی کے خلاف مجھے کس طرح قید کر سکتا ہے؟ داروغہ نے جواب دیا، ملکہ کو یہ معلوم ہے کہ اس کے تخت کا سارا بوجھ رستم کے کندھوں پر ہے، اور وہ اسے ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتی جو اس کی خواہش کے خلاف ہو۔ تم نے کہا تھا کہ ملکہ کے علاوہ کئی اور لوگ بھی ہیں جنہیں میرے ساتھ ہمدردی ہے، وہ کون ہیں؟ وہ تمہارے دوست ہیں، اور میں ان میں سے صرف ایک نوجوان کو جانتا ہوں، لیکن ابھی اس کا نام ظاہر نہیں کر سکتا۔ جب وہ آئے گا تو وہ خود تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ سردست میں تم سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ جب تک تم یہاں رہو گے میں تمہیں یہ محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ تم ایک قیدی ہو، اور تمہاری خواہش جسے پورا کرنا میرے اختیار میں ہو رد نہیں ہوگی۔ ضربت نے پورا امید ہو کر کہا، اس وقت میری ایک ہی خواہش ہے، لیکن کاش تم اسے پورا کر سکو۔ میں اپنی بہن کا حال معلوم کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام مہابانو ہے اور وہ کہیں روپوش ہو چکی ہے۔ اگر وہ مدائن میں نہیں ہے تو ممکن ہے کہ فریبرز کے داماد کے پاس اصفہان پہنچ گئی ہو۔ اگر تم اس کا پتہ کر سکو تو یہ مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں سروش کو جانتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری بہن کو تلاش کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اگر ایک قیدی تمہاری کوئی شرط پوری کر سکتا ہے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ داروغہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس دریچے کی سلاخیں توڑنے کی کوشش نہیں کرو گے، اور جب تم آزاد ہو جاؤ گے تو مجھے اس بات کی سزا نہیں دو گے کہ میں نے تمہیں ایک ہفتہ زمین دوز کوٹری میں رکھا ہوا تھا۔ اب اطمینان سے کھانا کھاؤ۔ داروغہ دروازے کی طرف بڑھا، پھر اس نے مڑ کر زربخت کی طرف دیکھا اور کہا، زربخت، میں تم سے مذاق نہیں کرتا۔ کبھی کبھی قید خانے کا داروغہ ایک قیدی اور قیدی ایک وزیر یا سپہ سالار بن جاتا ہے۔ اگر ایران کی ملکہ تمہیں بھول نہ گئی تو ممکن ہے کہ تم ایک دن اس قید خانے سے باہر نکلو گے اور اگلے دن کسی لشکر کے پڑاؤ میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی۔ اس ملاقات کے بعد ضربخت کے دل سے آلام و مصائب کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اگلے روز جب قید خانے کے داروغہ نے اسے یہ بتایا کہ مدائن میں تمہاری بہن کی تلاش شروع ہو چکی ہے اور قابل اعتماد آدمی اصفہان بھی جا چکا ہے، تو اس کی تاریخ دنیا میں امید کے نئے چراغ روشن ہونے لگے۔ داروغہ ہر روز اس کے پاس آیا کرتا تھا اور اس کی بدولت باہر کے حالات کے متعلق ضربخت کی معلومات مدائن کے عام لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ تھی۔ 20 دن بعد داروغہ نے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ اصفہان میں مہابانو کا سراغ مل گیا ہے۔ وہ مدائن سے فرار ہونے کے بعد سروش کے گھر پہنچ گئی تھی۔ ضربخت نے پوچھا، انہیں معلوم ہے کہ میں قید میں ہوں؟ نہیں، میں نے اپنے ایلچی کو صرف تمہاری بہن کا سراغ لگانے کی ہدایت کی تھی اور اسے تمہارے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے اسے یہ ہدایت کی تھی کہ وہ بذات خود سروش کے پاس جانے کی بجائے کسی اور ذریعے سے تمہاری بہن کا پتہ کرے۔ چنانچہ اس نے اصفہان پہنچ کر ایک عورت کی خدمات حاصل کی تھی۔ اگر ایلچی تمہارے متعلق کوئی اطلاعات دیتا تو یہ ممکن تھا کہ سروش سب سے پہلے اس کے متعلق تحقیقات شروع کر دیتا اور وہ یہ بتانے پر مجبور ہو جاتا کہ اسے میں نے مدائن بھیجا ہے۔ پھر سروش کی طرف سے ذرا سی بے احتیاطی میرے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی، لیکن تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب مناسب وقت آئے گا تو انہیں تمہارے متعلق اطلاع بھیج دی جائے گی، شاید کچھ عرصہ تک وہ خود بھی مدائن پہنچ جائیں۔ مدائن میں مسلمانوں کے خلاف پیش قدمی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور رستم ملک کے تمام رؤسا کے نام فرمان جاری کر چکا ہے کہ وہ اپنے لشکر تیار رکھیں۔ اگر سروش یہاں آ گیا تو تمہارے حالات اس سے پوشیدہ نہیں رہیں گے۔ 1 ماہ بعد جبان اور نرسی کی قیادت میں ایران کی افواج کی پیش قدمی شروع ہو چکی تھی۔ قید خانے کے داروغہ کا یہ معلوم تھا کہ اسے جب بھی کوئی نئی خبر ملتی تو وہ سارے کام چھوڑ کر ضربخت کے پاس پہنچ جاتا اور اسے پیش قدمی کے متعلق افواج کی رفتار کا حال سنانے کے بعد یہ سوال کرتا، بتاؤ اب بھی تمہارا یہی خیال ہے کہ مسلمان جوابی حملہ کریں گے؟ اور ضربخت جواب دیتا، ہاں میرا یہی خیال ہے۔ ایک شام داروغہ ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بولا، ضربخت تمہارا خیال غلط تھا، مسلمان مقابلہ نہیں کریں گے۔ وہ صحرا کے کنارے اپنے آخری پڑاؤ کے سوا سارا عراق خالی کر چکے۔ جبان نے کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر دریا عبور کر کے نمارک میں ڈیرے ڈال دیے تھے۔ نرسی کا لشکر کس کر پہنچ چکا ہے اور تم چند دن کے اندر یہ خبر سنو گے کہ یہ دونوں لشکر صحرا کے وسطوں میں پہنچ کر دشمن کی شکست خوردہ دستوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ضربخت نے جواب دیا، اگر جبان نے نرسی کے لشکر کا انتظار کیے بغیر دریا عبور کر لیا ہے تو تمہیں ایک المناک خبر سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ داروغہ نے بگڑ کر کہا، تمہارا اب بھی یہی خیال ہے کہ مسلمان ہمارا مقابلہ کریں گے؟ اگر مسنہ بن حارثہ زندہ ہے تو میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب وہ کسی تاخیر کے بغیر جوابی حملہ کریں گے،
اور جبان کے لیے یہ حملہ جس قدر غیر متوقع ہوگا اسی قدر شدید ہوگا۔ وہ ہماری دونوں فوجوں کو ایک محاذ پر جمع ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔ تم اس بات پر خوش ہو کہ وہ عراق خالی کر چکے ہیں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے پوری قوت ایک مقام پر جمع کر لی ہے۔ جبان اس خطرناک مقام کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ذر وقت کے یہ خدشات درست ثابت ہوئے۔ داروغہ کے ساتھ اس کی گفتگو ایک ساتھ بھی نہیں گزری تھی کہ سرپٹ سواروں کا ایک دستہ مدائن میں داخل ہوا، اور تھوڑی ہی دیر بعد اس دستے کا سالار رستم کو یہ خبر سنا رہا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جبان کو شکست دینے کے بعد کسکر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ رستم کچھ دیر سکتے کے عالم کھڑا رہا، پھر اس نے کہا اگر جبان بذات خود یہ خبر لے کر آتا تو میں اس کی کھال کھنچوا دیتا۔ جناب، دشمن کا حملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہمیں صرف چند گھنٹے قبل یہ اطلاع ملی تھی کہ دشمن نے غروب آفتاب کے بعد خفان کا پڑاؤ خالی کر دیا اور ان کا رخ صحرا کی طرف ہے۔ سپہ سالار کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ وہ عراق میں پسپا ہو رہے ہیں، لیکن یہ ان کی چال تھی۔ ہمیں اس وقت پتہ چلا جب کہ وہ ہمارے پڑاؤ سے 2 کوس دور تھے۔ رستم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ دشمن کی پسپائی کی خبر سن کر تم نے رات بھر جشن منایا تھا، اور جب وہ تمہارے پڑاؤ میں داخل ہو رہا تھا تو تم شراب سے مدہوش پڑے ہوئے تھے۔ جناب، ہمارے سپہ سالار کا یہ حکم تھا کہ تم الحل صبح پیش قدمی کے لیے تیار ہو۔ انہیں یہ کہا تھا کہ رات کے وقت ہمیں بھاگتے ہوئے دشمن کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس نے عراق کی حدود میں کسی اور جگہ پڑاؤ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم دن کی روشنی میں اس کا صفایا کر سکیں گے۔ لیکن جب ہم کوچ کی تیاری کر رہے تھے تو وہ ہمارے سر پر آ چکے تھے، اور پھر انہیں دیکھتے تم بھاگ اٹھے اور تمہارا سپہ سالار سب سے آگے تھا۔ جناب، میں شکست کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن جس دشمن کے ساتھ ہم نے جنگ کیا وہ ہمیں بزدلی کا طعنہ نہیں دیں گے۔ رستم نے گرجتی آواز میں کہا مجھے بتاؤ، کیا دشمن کی تعداد تم سے زیادہ تھی؟ نہیں، آفیسر نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا اس کا اسلحہ تم سے بہتر تھا؟ نہیں، بلکہ ان میں سے بیشتر زرہوں کے بغیر تھے۔ تو پھر تمہاری شکست کی وجہ تمہارے سپہ سالار کی حماقت اور بزدلی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جناب، ہمیں ایک ایسے دشمن سے واسطہ پڑا ہے جس نے جنگ کے تمام قواعد اور فتح اور شکست کے متعلق سارے نظریات بدل دیے ہیں۔ ہم صرف فتح کی امید پر لڑ سکتے، لیکن ان کے نزدیک صرف فتح ہی نہیں بلکہ موت ہی ایک انعام ہے۔ پانی کے سیلاب کا رخ ہمیشہ نشیب کی طرف ہوتا ہے اور اس کے راستے میں بند کھڑے کیے جا سکتے ہیں، لیکن تند و تیز آندھیوں کو پہاڑ بھی نہیں روک سکتے۔ رستم نے تل ملا کر کہا تم مجھے مرعوب کرنا چاہتے ہو؟ افسر نے اطمینان سے جواب دیا مجھے افسوس ہے کہ میں کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آیا، لیکن مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ میں ایک دور اندیش اور حقیقت پسند انسان کے پاس جا رہا ہوں، اور مجھے ایک تلخ حقیقت کو حسین الفاظ کی لبادوں میں چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رستم نے قدرے نرم ہو کر کہا تمہارا نام کیا ہے؟ جناب، میرا نام آدمان ہے، اس نے جواب دیا۔ تم مزید سفر کر سکو گے؟ مجھے صرف تازہ دم گھوڑے کی ضرورت ہوگی۔ رستم مسکرایا تمہیں میرے ذاتی استبل میں سے بہترین گھوڑا مل جائے گا اور یہ تمہارا انعام ہوگا۔ تم اسی وقت کس کر روانہ ہو جاؤ اور نرسی کو پیغام دو کہ وہ کسی صورت بھی دشمن کو آگے بڑھنے کا موقع نہ دے۔ میں اس کی مدد کے لیے جالینوس کی کمان میں 10,000 سپاہی بھیج رہا ہوں۔ چند دن بعد مدائن میں یہ اطلاع پہنچی کہ نرسی کی قیادت میں جو لشکر کسکر کے قریب ایک نخلستان میں جمع ہو رہا تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے، اور جالینوس کی کمان میں 10,000 سپاہی بارسما میں رک گئے اور نرسی کی شکست خوردہ دستے بھی وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ پھر اس ناقابل یقین اطلاع کے 3 دن بعد اہل مدائن دم خود ہو کر یہ سن رہے تھے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرسی کی طرف جالینوس کو بھی شکست دے چکا ہے اور وہ اپنے بقیہ لشکر کے ساتھ واپس مدائن کا رخ کر رہا ہے۔ پھر ایک ہفتہ بعد پوران درخت کے دربار میں رستم کی آواز گونج رہی تھی ہم شکست کھا چکے ہیں۔ دشمن کی طاقت کے متعلق ہمارے اندازے غلط تھے، وہ ہیرا پر دوبارہ قابض ہو چکے ہیں۔ انہوں نے دریائے فرات سے آگے ہمارے زرخیز میدانوں کے لیے خطرہ پیدا کر دیا۔ وہ قبائل جو چند ہفتے قبل عربوں کی پسپائی سے بددل ہو کر ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ تھے، اب ہم سے مایوس ہو کر ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج سے 200 برس قبل کوئی ایرانی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بحرین سے ایک گمنام آدمی ہم پر حملہ کر دے گا، لیکن اب یہ جنگ جسے ابتدا میں تم ایک مذاق سمجھتے تھے ہمارے لیے اس دور کا عظیم ترین مسئلہ بن چکی ہے۔ ہمیں اس دشمن کو حقیر نہیں سمجھ رہنا چاہیے جس نے شام میں رومیوں کے پرچم سرنگو کر دیے ہیں۔ میں اس قلیل فوج کو جس کے ہاتھوں میں ہمارے 3 آزمودہ کار سالار شکست کھا چکے ہیں اس عظیم لشکر کا ہر اول دستہ سمجھتا ہوں۔
جس نے یک وقت روم اور ایران کی سلطنتوں کے ساتھ الجھنے کی جرت کی ہے۔ تم شام میں ان کی فتوحات کے متعلق حیرت انگیز خبریں سن چکے ہو۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ رومی کون ہیں، میدان میں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ کریں گے، لیکن میں تم کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں اس وقت کا انتظار نہیں کروں گا کہ عرب و شام کے محاذ سے فارغ ہو کر ہم اپنی ساری قوت عراق کے محاذ پر لے آئیں۔ ہماری طرف سے جوابی کارروائی کا بہترین وقت یہی ہے۔ تمہارے سپہ سالاروں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے صرف مدافعانہ جنگ لڑی، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ چند معمولی مارکوں کے بعد ایران کے جنگی وسائل کی برتری کا احساس انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دے گا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ عربوں کے دلوں سے تمہارا رعب اٹھ گیا ہے۔ تم نے انہیں عرب کے ریاضداروں کی طرف ہانکنے کی بجائے اپنے زرخیز میدانوں اور پر رونق شہر کا راستہ دکھا دیا ہے۔ تمہاری خود غرضیوں، تمہاری سازشوں اور تمہاری بزدلی کے باعث ایران کی 1000 سالہ ستوت خاک میں مل چکی ہے۔ ہمارا اولین فرض یہ ہے کہ عربوں کو ایران کی حدود سے باہر ہانک دیا جائے، اور میں یہ فرض پورا کروں گا۔ میں تمام صوبوں کے مرزبانوں، قبائل کے سرداروں اور ذمہ داروں کو یہ پیغام بھیج چکا ہوں کہ وہ اپنے افواج کو بلا تاخیر روانہ کر دیں، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس حکم کی تعمیل میں ذرا بر بھی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ چند دن تک مدائن میں ایک عظیم الشان لشکر جمع ہو جائے گا، اور اس کی کمان کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہوگی جس کی فوجی قابلیت، جرأت اور شجاعت پر فرزندان وطن اعتماد کر سکے۔ مجھے امید ہے کہ چند دن تک مدائن میں ایک عظیم لشکر جمع ہو جائے گا، اور اس کی کمان کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہوگی جس کی فوجی قابلیت، جرأت اور شجاعت پر فرزندان وطن اعتماد کر سکے گی۔ یہاں فوج کے سالار موجود ہے، اور میں اس بات کا فیصلہ ان پر چھوڑتا ہوں کہ اس عظیم ذمہ داری کا اہل کون ہے۔ فوج کے سردار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر ان کی نگاہیں ایک قوی حقیر انسان پر مرکوز ہونے لگیں جس کے چہرے پر بڑھاپے کی سنجیدگی اور جوانی کی توانائی دونوں موجود تھی۔ ایک سردار نے کہا، اس ذمہ داری کا اہل بہمن کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور پھر وسیع حال کے ہر گوشے سے بہمن کی حمایت میں آوازیں اٹھنے لگیں۔ رستم نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور حال کے اندر خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے بہمن سے مخاطب ہو کر کہا، بہمن، تمہاری قابلیت اور تمہارا شاندار ماضی میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھیوں سے مشورہ نہ لیتا تو بھی میری نگاہیں تمہارے سوا کسی اور کو تلاش نہ کرتی۔ میں یہ مہم تمہیں سونپتی۔ ایک دوپہر قید خانے کا داروغہ زربخت کی کوٹری میں داخل ہوا اور اس نے کہا، میں سروش سے مل چکا ہوں۔ تمہارا حال سننے کے بعد وہ کافی فکر مند دکھائی دیتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری رہائی کے متعلق انہوں نے کیا سوچا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ کسی مناسب وقت پر یہ مسئلہ ضرور اٹھائیں گے، لیکن سردست وہ رستم کو یہ تاثر دینا پسند نہیں کرتے کہ انہیں کسی ایسے آدمی کے ساتھ ہمدردی ہے جس کی غفلت کے باعث فرخزاد قتل ہو چکا ہے۔ تمہاری بہن کے متعلق انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ بخیریت ہے، اور میں اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہوں۔ مجھے ان کے ساتھ زیادہ دیر باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہاں چند آدمی آ گئے تھے اور وہ دیر تک فریبرز کی موت کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ جب وہ اٹھے تو انہیں فوج کے پڑاؤ میں جانے کی جلدی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مجھے کوئی جاسوس سمجھتے ہیں اور مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری آخری ملاقات نہیں ہوگی۔ مجھے ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ مدائن آتے رہیں گے۔ حکومت نے فریبرز کا محل ان کے سپرد کر دیا ہے۔ زربخت نے سوال کیا، وہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ہاں، وہ اپنے سپاہیوں کو پڑاؤ میں چھوڑ کر وہاں آ گئے تھے۔ پرسوں ہمارا لشکر عراق کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور وہ اپنے دوستوں کو رخصت کرنے کے بعد اصفہان روانہ ہو جائیں گے۔ رستم نے انہیں حکم دیا ہے کہ تمہیں اس عمر میں محاذ پر جانے کی بجائے اصفہان سے نیا لشکر بھرتی کرنا۔ زربخت نے سوال کیا، تم نے وہاں کوئی عرب لڑکا دیکھا تھا؟ جب ہم باتیں کر رہے تھے تو 15-16 برس کا ایک چاق و چوبند لڑکا وہاں آیا تھا، لیکن وہ مجھے ایک عرب کے بجائے ایک ایرانی امیر زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس کی گفتگو سے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ سروش کا کوئی رشتہ دار ہے۔ ہاں، ایک بات میں نے اس کے متعلق خاص طور پر محسوس کی تھی کہ وہ چہرے سے ایک نوعمر لڑکا اور قد و قامت کے اعتبار سے اچھا خاصا جوان معلوم ہوتا تھا۔ اس کے پیشانی پر زخم کا نشان بھی تھا۔ ہاں، لیکن وہ کون ہے؟ وہ میرا ایک چھوٹا سا دوست ہے۔ تم کوئی پیغام دینا چاہتے ہو تو میں اسے تلاش کر سکتا ہوں۔ نہیں، زربخت نے کرب انگیز لہجے میں کہا، اسے میری مظلومیت اور بے بسی کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ بہمن 30,000 سوار اور 300 ہاتھیوں کے ساتھ مدائن سے نکلا۔ اس عظیم لشکر کے آگے درفش قادیانی لہرا رہا تھا، جسے اہل فارس اپنی فتح کی ضمانت خیال کرتے تھے۔ چند دن بعد عرب و عجم کے لشکر
بابل کے قریب دریائے فرات کے کنارے پر ایک دوسرے کے ساتھ ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ بہمن نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ تم ہمیں دریا عبور کرنے کا موقع دو گے یا خود ہماری طرف آؤ گے۔ لشکر اسلام کے آزمودہ کار سالار نے ابو عبیدہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم بذات خود دریا عبور کرنے کے بجائے دشمن کو اس طرف آنے کا موقع دینا چاہیے۔ فوج کی قلت کے باعث وہ اپنا عقب محفوظ رکھنا چاہتے تھے، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے انہیں دشمن کے سامنے کمزوری کا مظاہرہ کرنے کی اجازت نہ دی۔ انہوں نے اپنے مشیروں کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ کیا تمہیں ان کی نسبت موت کا زیادہ خوف ہے؟ پھر جب کشتیوں کا پل تیار ہو گیا تو وہ آزمودہ کار جنہیں امیر لشکر کی رائے سے اختلاف تھا دریا عبور کرنے میں سب سے آگے تھے، لیکن ابھی انہوں نے دریا کے پار چند قدم ہی رکھے تھے کہ ایرانیوں نے پیش قدمی شروع کر دی، اور وہ میدان جو پہلے ہی ناکافی تھا آن کی آن میں اس قدر تنگ ہو گیا کہ مسلمانوں کی اگلی صفیں دشمن کی تیروں کی زد میں تھی، اور ان کے بازو پر بھی دشمن کے دباؤ کی یہ حالت تھی کہ سواروں کے لیے ادھر ادھر ہٹنے کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ اور پھر ابھی ان کے آخری دستے نے پل عبور نہیں کیا تھا کہ ایرانیوں نے پوری شدت کے ساتھ حملہ کر دیا۔ 300 ہاتھی جن کی بھاری گھنٹیوں سے ایک مہیب شور پیدا ہوتا تھا چنگھاڑتے ہوئے آگے بڑھے، اور اس کے ساتھ ہی ان گنت نکاروں، نرسنگوں اور باجوں کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ مسلمانوں نے ابھی تک ہاتھیوں کی اتنی بڑی تعداد کا سامنا نہیں کیا تھا۔ ہودوں پر بیٹھے ہوئے تیر انداز ان پر تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے گھوڑے بدک رہے تھے، قلب میں ان کی صفیں ٹوٹ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میمنہ اور میسرہ پر ایرانی سواروں کے حملوں کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اس قدر سمٹ چکے تھے کہ ان کے لیے صرف کھڑا ہونے کی جگہ باقی رہ گئی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا مسلمانوں میرا ساتھ دو، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے گھوڑے سے کود کر ایک ہاتھی پر حملہ کیا اور ہودے کی رسیاں کاٹ کر ایک طرف لٹکا دیا۔ مسلمانوں نے اپنے جری رہنما کی تقلید کی اور کئی ہاتھیوں کو زخمی کرنے اور ان کی ہودے گرانے کے بعد ان کا رخ دشمن کی طرف پھیر دیا۔ پھر وہ دشمن کے میمنہ اور میسرہ پر ٹوٹ پڑے، اگلی صفیں توڑ کر رکھ دی، لیکن ان کی کامیابی جنگ کا پانسا نہ پلٹ سکی۔ ایرانیوں کو اگر کسی ایک جگہ ان کے حملے کی شدت کے باعث پیچھے ہٹنا پڑتا تھا تو ان کے عقب میں کشادہ میدان تھا۔ اپنی تعداد کی برتری کے باعث انہیں صفیں درست کرنے اور جوابی حملہ کرنے میں دیر نہیں لگتی تھی، لیکن مسلمان ایک تنگ گھیرے میں آ چکے تھے، اور ایرانیوں کے ہاتھی جس طرف رخ کرتے تھے وہاں تباہی مچ جاتی تھی۔ سفید رنگ کا ایک کوہ پیکر ہاتھی چنگاڑتا اور سونڈ گھماتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ دوسرا ہاتھی بھی اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ ان کی تلوار کی ایک ہی ضرب سے ہاتھی کی سونڈ مستک سے الگ ہو گئی تھی۔ پھر آنکھ جھپکتے کی دیر میں مہیب جانور انہیں پاؤں تلے کچل رہا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز جنگ سے قبل ہی یہ وصیت کر چکے تھے کہ میری شہادت کے بعد میرے قبیلے کے فلاں آدمی کو بالترتیب لشکر کی امارت سپرد کر دی جائے۔ چنانچہ ان کے گرتے ان کے قبیلے کے ایک اور نوجوان نے پرچم اٹھا لیا، لیکن وہ بھی جلدی زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑا اور پرچم دوسرے مجاہد نے اٹھا لیا۔ اسی طرح بنی سکیف کے وہ 7 جان باز جنہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے امیر نامزد کیا تھا باری باری شہید ہوتے چلے گئے۔ اس عرصہ میں مسلمانوں کا لشکر ایک قیادت کا سامنا کر رہا تھا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7واں جانشین گر پڑا تو وہ مایوسی کی حالت میں پل کی طرف ہٹنے لگے۔ اب ان کی اگلی صفیں پچھلی صفوں کو پل عبور کرنے کا موقع دینے کے لیے دشمن کا سیلاب روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر کسی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، مجاہدوں اپنے رہنماؤں کی طرح جان دے دو یا فتح حاصل کرو، تمہارے لیے فتح یا شہادت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے بھاگ کر پل کی پہلی کشتی کے رسے کاٹ دی۔ آن کی آن میں پل ٹوٹ جانے کی خبر لشکر کے سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئی۔ کئی اور دستے جو پل کے قریب پہنچ چکے تھے سراسیمگی کی حالت میں دریا میں کودنے لگے۔ پھر جب زندگی کے ہر وقت پر موت کے سائے نمودار ہو رہے تھے، مسنہ بن حارثہ جو دشمن کے میمنہ و میسرہ سے برسر پیکار تھے اچانک قلب لشکر میں پہنچ گئے، اور انہوں نے پرچم اٹھا کر بلند آواز میں کہا مسلمانوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، پل کی مرمت کرو اور منظم طریقے سے دریا عبور کرو۔ میں اس وقت تک تمہاری حفاظت کروں گا جب تک کہ لشکر کا آخری سپاہی دریا کے پار نہیں پہنچ جاتا۔ اس کے بعد بحرین کا شیر مٹھی بھر جان بازوں کے درمیان جن میں
بنو طے کے عیسائی نوجوان بھی شامل تھے، ایک پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، اور اس کے حوصلے اس وقت تک قائم تھے جب کہ سینکڑوں مسلمان افراتفری کی حالت میں دریا کی تند و تیز لہروں کی نظر ہو رہے تھے، اور وہ اس وقت بھی اسلام کا پرچم تھامے ہوئے تھا، جبکہ اس کے گرد ہاتھی چنگاڑ رہے تھے اور دشمن کے نیزے کی ضرب سے زرہ کی کڑی اس کے سینے میں دھنس چکی تھی، اور اس کا لباس خون سے تر ہو رہا تھا۔ پھر وہ لوگ جو کچھ دیر قبل چاروں طرف سے مایوس ہو کر دریا کی طرف بھاگ رہے تھے، اس کے دائیں بائیں صفیں باندھ کر دشمن پر حملے کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد پل مرمت ہو گیا اور مجاہدین ایک منظم طریقے سے دریا عبور کرنے لگے۔ حسان ان 11 جانبازوں میں سے ایک تھا جو امیر لشکر کے ساتھ سب سے آخر میں پل عبور کر رہے تھے۔ اس کے بعد پل کے رسے کاٹ دیے گئے اور شکست خوردہ لشکر کے سپاہی دریا کے دوسرے کنارے پر اپنے رہنما کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان کی زبانوں پر ان شہیدوں کے تذکرے تھے جن کی لاشیں جسمن کے میدان میں بکھری ہوئی تھی، اور ان کی آنکھیں ان ساتھیوں کے لیے پرنم تھی جنہیں فرات کی تند لہریں اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان عراق کی تمام گزشتہ جنگوں سے زیادہ تھا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 4000 سے زیادہ تھی۔ پیارے لوگوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ کہانی بہت زبردست موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا مسلمانوں نے وہاں پر فتح حاصل کی تھی یا ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔